اللہ علی نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن اشرکت لیحبطن عملک وقال تعالی قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ محترم حاضرین مسجد، تمام تعریفیں حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، انسان عمومی طور پر دو طرح کے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا انسان وہ ہوتا ہے جسے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اللہ نے کیوں مجھے پیدا کیا، مجھے کیوں کھلایا پلایا، گھر دیا، زندگی دی، سانس کے بعد سانس دی، اور وہ بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں یہ حق ادا کرنے کی کوشش کروں، عبادت کروں، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کی پابندی کروں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے گناہوں سے بچوں، نیکیاں کرنے کی کوشش کروں، اللہ کے مال میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے صدقہ خیرات کروں، جسمانی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، ہر طرح کی عبادتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسری جماعت، دوسرا انسان، دوسرا گروہ ان کا ہوتا ہے جن کو ان تمام باتوں سے کوئی مطلب کوئی مقصد نہیں رہتا، کہ دنیا میں آئے ہیں اپنے مرضی سے جئیں گے، اپنی مرضی سے چلے جائیں گے۔ اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی الگ بات نہیں ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جس طرح کھاتے پیتے جیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی طرح صبح اٹھتے ہیں، شام سو جاتے ہیں۔ اس اثنا میں کبھی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر آنسو بہانا، اس کی ضرورت ان کو نہیں محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ہونی چاہیے۔ محسوس نہیں کرتے، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل زنگ کھا جاتے ہیں۔ تو آج ہم جس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلے گروہ کے سلسلے میں، جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں، نمازیں، عبادتیں، ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اتنی سخت ضرورت ہے کہ اگر وہ پیسے نہ ملے تو وہ مر جائے۔ اس کے لیے وہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ چلو مہینہ بھر کسی کمپنی میں جا کر مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، تاکہ مہینے کے اختتام میں اسے اتنی رقم مل جائے کہ وہ زندہ رہ سکے، سانس لے سکے، کھا پی سکے، ضروریات کو پورا کر سکے۔ مگر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مہینہ ختم ہوا تو اسے بلا کر کہا جاتا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا، تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی دیا نہیں جا رہا، تم نے اب تک جو بھی کام کیا مہینے بھر کا، تمہیں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا جائے گا، 1 روپیہ بھی تم کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اس آدمی کی کیفیت کو آپ محسوس کیجئے کہ آپ اس آدمی کی جگہ ہیں۔ آپ نے مہینے بھر خون پسینہ ایک کر آپ نے کام کیا، کام کرنے کے بعد آپ کی خوشی کا کیا اندازہ ہوگا کہ مجھے آج تنخواہ ملنے والی ہے، آج میری جو ہے محنت جفاکشی آج میرے ہاتھ لگنے والی ہے، اور آپ یہ تمام ارمانوں کے ساتھ کہ میں اس کا کیا استعمال کروں گا، کیسے استعمال کروں گا، کن چیزوں میں استعمال کروں گا، وغیرہ وغیرہ سب سوچتے ہوئے گئے ہیں، اور آپ کو ایک جھٹکے میں کہہ دیا گیا کہ نہیں، آپ کے پاس یہاں پر کچھ لینے کے لیے نہیں ہے، خالی ہاتھ بھیج دیا گیا۔ آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی قیامت ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔
اسی ایک مہینے کی جگہ آپ ایک زندگی کو رکھ کر دیکھیے، 30 دن کے جگہ 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں۔ اور نافرمانوں کی بات نہیں ہے، اللہ والوں کی بات ہے۔ نافرمان تو نافرمان ہی ہیں، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ جو اللہ والے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ مقصد کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، ہم سجدے کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مقصد بھی معلوم ہے کہ یہ سب کرنے سے کیا ہوگا، اور گئے ہیں اللہ کے پاس، سمجھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی نیکیاں ہمارے پاس، اور جا کر دیکھ رہے ہیں ہبا منثورا، پورا دھواں بنا کر اڑا دیا گیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ایک بندہ عیاشی فحاشی میں نہیں، نیکیوں میں زندگی گزار رہا ہے، ہر طرح کی عبادت کر رہا ہے، پھر جا کر ناکام ہو گیا۔ ایک آدمی نہیں محنت کیا، ناکام ہو گیا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی محنت کر کر جو ہے ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کچھ اسباب ہوتے ہیں مومنوں کی زندگیوں میں، متقیوں کی زندگی میں، نیک لوگوں کی زندگیوں میں، یا دین کی جذبہ، دین کی تڑپ رکھنے والوں کی زندگیوں میں ایسی کچھ خامیاں، خرابیاں ہوتی ہیں کہ ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو وہ خرابیاں کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، کہ ان کی ایک نیکی بھی جو ہے سلامت نہیں رہ پاتی۔ یہ ہمارا جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سی خرابیاں ہیں جو ایک چدل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کو کچھ بڑھنے ہی نہیں دیتے، ختم کر کر رکھ دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیاں ہی ہوں گی جو کل ہمارے نام اعمال میں تولی جائیں گی، یہ نیکیاں ہوں گی جو ایک سبب، ایک ذریعہ بنیں گی ہمارے دخول جنت کا۔ حالانکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے کچھ اسباب بنائے ہیں، اس میں سے ایک سبب ہے کہ ہماری نیکیاں تولی جائیں گی۔ تو آئیے وہ اعمال کو جانتے ہیں، وہ کام جن کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا آپ پوری زندگی نیکیاں کر لیں مگر آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے زیادہ جن کی نیکیاں ہیں پوری روئے زمین پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ جنتیوں میں سب سے اعلیٰ جنتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، کسی کو اللہ کا شریک مانیں گے، تو آپ کے جتنے نیکیاں ہیں، جتنے اعمال ہیں، سب اکارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، رائے گاہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، نیکیوں کے پہاڑ نہیں، نیکیوں کا سمندر کہیے، آپ جو کچھ بھی کہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، پورے لوگوں کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، آپ کی نیکیاں غالب آئیں گی۔ ایمان ہے ہمارا، اور اللہ آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے آپ کی تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا، ختم ہو جائیں گی آپ کی نیکیاں۔ کیا مطلب؟ کیا پیارے نبی شرک کریں گے؟ نہیں، پیارے نبی تو ہمارے استاد ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، انہوں نے ہم کو دین سکھلایا ہے۔ اللہ آپ سے مخاطب ہو کر اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ امت سے کہہ دیں، امت اگر شرک کرے گی، زندگی بھر کی نیکیاں لے کر آؤ، شرک اگر تمہارے ساتھ ہوگا اللہ ایک نیکی قبول نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے کئی بھائی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نماز پڑھتے ہیں، گلے میں تعویذ ہوتی ہے، کیا نماز قبول ہوگی؟ تعویذ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو یہ شفا دینے والی ہے، میں غریب ہو جاؤں تو یہ مال دینے والی ہے، یا میں کسی مصیبت میں، مسائل میں گرفتار ہو جاؤں یہ بچانے والی ہے۔ آج تو فیشن بن گیا ہے کہ ہمارے کئی بھائیوں کے لیفٹ پیر میں تعویذ ہوتی ہے، کالا دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں، فیشن ہے۔ نہیں، فیشن نہیں ہے، فیشن کے نام پر شیطان آپ سے شرک کرا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ شرک ہو رہا ہے، شرک ہمارے نمازوں کے اندر تک آ جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے، شرک کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے کئی حاجی بھائی اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، اللہ ان کو موقع دیتا ہے اپنے گھر کی زیارت کرنے کا، وہ وہاں جاتے ہیں تعویذوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جو دعات ہوتے ہیں، جو ان کے گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، سمجھا کر ان کی تعویذیں نکال لیتے ہیں، ہندوستان پہنچتے پہنچتے پھر تعویذیں پہن لیتے ہیں۔
یاد رکھیے آپ بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، آپ کی نیکیوں میں اگر یہ محسوس ہو رہا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ کا عقیدہ ہے کہ بیماری کے علاوہ شفا کسی اور کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ مال اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے، اولاد اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی نیکی قابل قبول نہ ہوگی۔ آپ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہ جائیں، زندگی بھر قرآن پڑھتے رہ جائیں، صدقہ خیرات کرتے چلے جائیں، پوری زندگیاں نیکیوں کے حوالے کر دیں، اگر آپ کی پوری نیکیوں میں ایک مینگلی کے برابر بھی اگر وہ شرک کا شائبہ پایا جائے، پوری نیکیوں کو ختم کر دینے کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو معمولی سی چیز ہے، گھر میں جو ہے کچھ لٹکا دیے، دکان میں کچھ لٹکا دیے، گاڑیوں پہ کچھ لٹکا دیے، اپنے اوپر کچھ لٹکا دیے، عقیدہ رکھ لیے کہ اس طرح سے کریں گے تو ایسا ہوگا، اس تاریخ کو شادی کریں گے تو ایسا ہوگا، اس تاریخ کو گھر کے باہر نکلیں گے تو ایسا ہوگا، فلاں نقصان پہنچا دے گا، چاند نقصان پہنچائے گا، سورج نقصان پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، غلط ہے یہ عقیدے ہمارے، ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے چچیرے بھائی کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھ کر، چھوٹے بچے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، اے عبداللہ، جان رکھو پوری دنیا مل کر بھی اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعک، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا ما کتب اللہ لک، مگر جو فائدہ اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بات لکھ کر رکھ لو کہ اگر پوری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کو نقصان پہنچے، پوری دنیا مل کر بھی تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ نہ چاہے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا تعلیم دے رہے ہیں پیارے نبی؟ نفع نقصان کے مالک کون ہیں؟ اللہ۔ ہمارے کچھ بھائی ہوتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، پھر پیارے نبی سے بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی کے صدقے طفیل میں اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں سکھلایا، اللہ کے رسول نے کہا سیدھے مانگو اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پیارے نبی کے صدقے طفیل میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیارے نبی سے دعائیں کرنا، کئی ایسے ہمارے بھائی دیکھے جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے دعائیں کرنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، وہاں روضہ نبوی جو ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اور دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرک ہے بھائی۔ جمعہ کو دیکھا جاتا ہے یہاں پر جو قبرستان ہے، شاید آپ نے بھی کبھی غور کیا ہوگا، دورہ کیا ہوگا، باہر پھولوں کی دکانیں لگ جاتی ہیں، کئی ہمارے بھائی جاتے ہیں اپنی نسلوں کو لے جاتے ہیں، پھول وہاں پر رکھتے ہیں، وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں، اپنی باتیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب قسم کی کوششیں کرتے ہیں۔ شرک ہے۔ آپ بھلے کتنی نیکیاں کر لیں، ایک نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی اگر یہ شرک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ یہ، جہاں تمام گناہ آ کر جہاں پر رکتے ہیں وہاں پر یہ گناہ، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر اللہ چاہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو سب کو معاف کر دے، مگر اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کبھی معاف نہیں کرے۔ اللہ نے قرآن میں مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک شوہر کو جیسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کا مقام کسی اور کو دے دے تو کیسی اس کو تکلیف ہوتی ہے، جسے زانیہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے شوہر کے مقام کو کسی اور کے ساتھ بانٹتی ہے، شوہر کے جو ہے حقوق کو کسی اور کے ساتھ تقسیم کرتی ہے۔ اللہ کا حق اس سے زیادہ ہے کہ تم اللہ کے حق کو، اللہ کے جو حقوق ہیں، عبادتیں کرنا، اللہ کو معبود ماننا، یہ حق کسی اور کے حوالے کر دو۔ گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، رونا پلانا، ڈرنا، یہ حق کسی اور کے حوالے کر دو اللہ کے سامنے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ جانور ذبح کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے، اللہ اکبر، ہو رہا ہے، ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے، فلاں کے نام پہ جانور ذبح، فلاں کے نام پہ جانور ذبح، اللہ کے بندو حرام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پیارے نبی نہ سکھاتے۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی حدیثوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے، صبح قیامت تک اس پر عمل کیا جائے۔ پہلی چیز۔
دوسری چیز جو اعمال کو ختم کر دے گی، غارت کر دے گی، خراب کر دے گی، اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، نبی کی بات سے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ کیا مطلب ہے آگے بڑھانے کا؟ ایک مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول نے اس زمانے کے حساب سے، اب ہم اپنے حساب سے کام کریں، نبی کی بات کے آگے نکل جاتے۔ اگر میں کھل کر کہوں تو نبی کی بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں، نبی کی بات کو، اپنی عقل کو جو ہے نبی کی بات پر آگے بڑھاتے ہیں کہ نہیں، میری عقل یہ کہتی ہے نبی کی بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں اپنی بات پر عمل کروں۔ معمولی سی چیز ہے، کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکانا، پیارے نبی نے کہہ دیا جو کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکائے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کا چہرہ نہیں دے گا، لا ينظر اللہ الی رجل من جر ثیابہ خیلا، مگر لوگ لٹکاتے ہیں۔ نبی کی حدیث کی مخالفت، چھوٹی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، لوگوں سے مذاق اڑا کر گفتگو کرتے ہیں۔ پیارے نبی کی بات، پیارے نبی کی آواز سے آگے اپنی آواز کو پہنچانا، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ہے، اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم کو محسوس بھی نہیں ہوگا، تمہاری پوری زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ گئے اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ کچھ استعمال کرنے کے لیے، آپ کے بینک میں لاکھوں کروڑوں جو روپے بھی ہیں، ایک ایسی غلطی آپ سے ہو گئی کہ آپ کا پورا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، یہی وہ غلطی ہے کہ آپ کی جتنی نیکیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی یا آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ یا آپ کے حکم کو کم جاننا، آپ کے حکم کو کافی نہ سمجھنا، آپ کی بات کو آخری بات نہ سمجھنا، یہ تمام چیزیں اس میں شریک ہوتی ہیں۔ نبی کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ نبی کا حکم ہماری زندگیوں کے گزارنے کے لیے ایک اسوہ، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے، اب ہم اس بات کی مخالفت کبھی نہیں کریں گے۔ عمومی طور پر شادی بیاہ میں دیکھنے میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، تمہارے پاس اگر ایسا آدمی آ کر تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے جس کے دین سے، اخلاق سے تم راضی ہے، فوراً نکاح کرا دو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ہم مالدار کو ترجیح دیں گے، کیوں؟ ہماری بچی جا کر اس کو دیندار بنا دے گی۔ پیارے نبی کیا کہتے ہیں، دیندار کو ترجیح دو، اللہ برکت دے گا، وہ مالدار ہوگا۔ تم کیا کہتے ہو، نہیں ہم مالدار کو ترجیح دیں گے، ہماری بچی جا کر اس کو دیندار بنا دے گی۔ ایسی مثالیں جو ہے آج ایسے خون کے آنسو رونے والے ہو گئے ہیں، بچی کا گھرانہ پورا تباہ ہو کر رہ جاتا، کیوں؟ بے دینی کو ترجیح دی، پیارے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، پیارے نبی کی بات کو طاق پر رکھ دیا کہ بھئی ہم اپنی سمجھ کے حساب سے کام کریں گے، کبھی خوش نہیں رہ سکتے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا خیر النکاح ایسر ہو، سب سے بہترین نکاح، سب سے آسان نکاح ہے۔ کیا ہوتا ہے آج، تماشے کیے جاتے ہیں نکاحوں میں، تماشے کیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، زندگی اس کے قرضے پھیرنے میں چلی جاتی ہے، کبھی جو ہے فائنانس میں چلی جاتی ہے، کبھی انٹرسٹ میں چلی جاتی ہے، کیسا مشکل سے مشکل کرتے گئے، مشکل ہو کر اوپر پڑ گیا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی وہ قرضے پھٹتے نہیں ہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے، خلا واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیا کمی تھی؟ نبی کی بات کو پیچھے کر دیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دیکھیے ہمارے پاس ٹیچر ہیں، رہنما، معلم ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور عمل دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ چرچ میں جاتے ہیں، 2 گلاس شربت پر نکاح ہو گیا ان کا، مندروں میں جاتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، نکاح ہو گیا ان کا، اور ہم ہیں پیارے نبی کے ماننے والے، ہمارے پاس تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول کے دور میں کئی لوگوں کے نکاح ہوئے، آپ کو خبر تک نہیں ہوئی، اتنے آسان نکاح، ہم نے نکاحوں کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، جھوٹی افواہوں کے چکر میں آج ہماری کئی مائیں بہنیں اپنے آپ کو فروخت کرنے پر آ گئی، نکاح نہیں ہو رہے ان کے، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، پریشان ہو، کیوں؟ ایک آدمی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نبی کی بات کو نکالتا ہے، پورا ماحول خراب کر رکھ دیتا ہے۔
بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ نبی کی بات سے کہیں ہم آگے تو نہیں جا رہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز کیا ہے؟ اسی سے کچھ ملتی جلتی چیز ہے کہ نبی کی بات کے بعد دین میں کوئی اور چیز کو لے کر آنا، بدعت. نبی نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے سے آگے بڑھ کر کچھ اور طریقہ اختیار کرنا بدعت. کسی بھی اعتبار سے دیکھو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ جو نبی نے بتلایا ہے آپ اس میں کچھ کمی زیادتی کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، بدعت. اذان کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتلایا، اذان شروع ہوگی اللہ اکبر سے ختم ہوگی لا الہ الا اللہ سے، آپ نے اس میں کچھ مزید اضافہ کر دیا، بدعت ہے. اور یہ بدعت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا میں بہت محنتیں کی ہوں گی اور وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ انہم یحسنون صنعا، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، مگر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے. نمازیں پڑھیں گے، خیر خیرات کریں گے، ہر چیز کریں گے، بدعت ہوگی، تمام اعمال خراب ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اب دیکھیے کئی نئی نمازیں نکل کر آ رہی ہیں. میں نئی نمازیں بول رہا ہوں تو آپ کو شاید شائبہ ہو. آج سے جو ہے 40-50 سال پہلے 12 فات کا مہینہ ہوتا تھا، آج ربیع الاول کا مہینہ ہو گیا ہے، عید کی نماز بھی پڑھی جا رہی. نئی نماز ہے، اپڈیٹڈ ہے یہ بات. پہلے نمازیں نہیں ہوتی تھی، نئی نمازیں نکل کر آ رہی. کیا ہے یہ؟ سنت ہے؟ نہیں، سنت تو نہیں ہے. کیوں؟ سنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے. پھر کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہوگا؟ جو اچھی نیکیاں ان کو بھی لے کر چلے جائے گا. خطبہ بھی دے رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، ماتم بھی منا رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، خوشیوں کے نام پر نبی کی توہین کرتے پھر رہے ہیں. ہمارا خود برا بندہ نبی کی توہین کا جشن منا رہا تھا، گاڑیوں پر ڈی جے باجے، وہ بینڈ لگانا، بہت کچھ، اللہ اکبر بتا نہیں سکتے. اسی انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کر رہے تھے. دوسروں کو روکنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو روکو، بس کافی ہے. یہ بھی بدعت ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے کیا سمجھ میں آیا؟ چلو ماتم منائیں گے، شروع ہوا. پھر ماتم کیوں؟ اسی دن پیدا بھی ہو، چلو برتھ ڈے بھی منائیں گے، کیک کاٹیں گے. کیک کاٹیں گے تو پھر کچھ بولنا ہوگا، چلو ہیپی برتھ ڈے کہیں گے. پھر اور کچھ کرنا ہوگا. دیکھتے دیکھتے نماز بھی ہو رہی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے. آگے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ دن دور نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ بھی بنا لیں گے. کیوں؟ محرم میں بھی بنا رہے ہیں نا. جب اللہ کے نبی کے نواسوں کا بنا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا کیوں نہیں بنائیں گے؟ فلمیں بن رہی ہیں اب تو، انبیاء کے اوپر سیریز چل رہی فلموں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنا دیں گے. بہتر سے بہتر صورت اختیار کر کر بنا دیں گے. ان کے بس میں ہوگا یہ اللہ رب العالمین کی بھی تصویر بنا دیں گے. اللہ رب العالمین کا یہ سب بدعتیں ہیں. انسان رکتا نہیں ہے کہیں بدعتوں میں، نکلتا چلا جاتا ہے. بدعت کا کبھی کوئی موڑ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جہاں تک جائے جاتے ہی چلے جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا قبروں کے پاس پھول چڑھاتے تھے. بدعت کی بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے قبروں کے پاس پھول چڑھاتے تھے، ایک آدھ پھول ڈال دیے، 2 پھول ڈال دیے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ایک کاڑی رکھی تھی. ہم کاڑی کیوں رکھیں؟ ہم پھول رکھیں گے. پھول رکھتے رکھتے پھول کے ہار رکھے گئے، رکھتے رکھتے پوری قبر کو ڈیزائن کیا گیا. اب اتنا اپڈیٹ بدعت ہو چکی ہے کہ ایک آدمی قبر کے باہر ٹھہر کر کہتا ہے کہو اے لڑکے تمہارا رب اللہ ہے. یعنی فرشتے اندر سوال کر رہے ہیں تو باہر سے ایک مولوی صاحب بچے کو بول رہے ہیں کہ بولو تمہارا رب اللہ ہے. اللہ کا کرم ہے یہاں تک رکے ہیں. اگر ان کا بس چلتا خبر کھود کے اندر چلے جاتے اور یہ خود سوال کے جواب دے کر آ جاتے. ہو سکتا ہے آئندہ وہ بھی ہو جائے. کیوں؟ بدعت کہیں رکنے والی نہیں ہے. یہ بدعت ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا کر رکھ دیتی. اور یہ حقیقی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ سرٹیفکیٹیں بھی دے رہے ہیں جنتوں کی، آنے والی انشاءاللہ اس پر گفتگو. تو یہ تیسری بات تھی کہ بدعت جو ہوتی ہے انسان کی نیکیوں کو ختم کر کر رکھ دیتی. بدعت کیا ہوتی ہے؟ سنت کی مخالف ہوتی ہے. پیارے نبی نے جو کہا اس کے مخالف، گرچہ کے دیکھنے میں کبھی اچھی نظر آتی ہے. جیسے نماز پڑھنا، بھائی کیا غلط ہے؟ 12 ربیع الاول کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کیا غلط ہے؟
تسبیح پڑھ رہے ہیں، تمہید پڑھ رہے ہیں، سب صحیح ہے، نہیں غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو غلط ہے، گرچہ کہ وہ کچھ بھی ہو غلط ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، خبر پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، غلط ہے، بدعت ہے، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان کو مسجد نہ بناؤ، مسجد کو قبرستان نہ بناؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں ہوتی ہوتی قبر میں آتی جو ہے، مسجدوں میں قبریں آتی چلی جا رہی ہیں۔ چاہیے آپ چار مینار کے اطراف یہاں وہاں پر آپ کو نظر آئے گا، صحن میں ہوتے ہوئے کبھی مسجدیں اندر تک آ جاتی ہیں قبریں۔ کیوں؟ بدعت ہے، یہ بدعت کو جو ہے نا آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کوئی نیکی قابل قبول نہ ہو۔ تیسری چیز ہے، چوتھی چیز کیا ہے؟ تمام چیزیں درست انسان کر رہا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، قرآن و حدیث پہ چل رہے ہیں، سب کچھ جیسا اللہ کے رسول نے بتلایا ویسے ہی کر رہے ہیں، مگر نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی آدمی ہے، ریاکاری ہے۔ نیکی کرنے کا مقصد رضائے الہی نہیں ہے، رضائے ناس ہے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا۔ لوگ کہیں بھائی ماشاءاللہ بڑے نمازی آدمی ہیں۔ حج کو جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں آپ کو؟ حاجی صاحب کہیں بھائی ماشاءاللہ حاجی ہیں، حج پر حج کرتے چلے جاتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ بچوں کو رشتے نہیں آ رہے، حج کو نکل گئے، جا کر وہیں پر جو ہے اب تو یہ ہو چکا ہے، وہیں پر بیٹھ کر ماشاءاللہ قاضی صاحب دولہا دلہن وہیں پر بیٹھ کر نکاح کر لے رہے ہیں۔ کیوں؟ نیک لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے دکھاوا ہے، دینداری کا دکھاوا ہے۔ رمضان میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بے بس لاچار خاتون کو 3-4 مالدار لوگ پکڑ کر ایک موز دیتے ہیں، اخبار میں اس کی فوٹو ڈال دیتے ہیں۔ یہ نیکیاں قبول ہوں گی؟ آپ مالی نیکیاں کر لو، آپ بدنی نیکیاں کر لو، اللہ کے پاس کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، سب سے پہلے جن سے جہنم کو جلایا جائے گا یہ 3 لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بلائے گا، بلا کر پوچھے گا، اے آدمی میں نے تجھے علم دیا تھا، تو حافظ قرآن تھا، تو بتا کیا کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا، بندہ کہے گا اللہ میں تیرے قرآن کو لوگوں میں پڑھ کر سناتا تھا، تیرے کلام دیکھیے عالم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا حافظ قرآن کیا کیا تو نے اس علم کا؟ کہے گا اللہ لوگوں کو پڑھ کر سناتا تھا، قرأت فیک القرآن، تیرا قرآن میں نے لوگوں میں پڑھ کر سنا۔ اللہ تعالیٰ کہے کذبت، جھوٹا ہے تو، ولکنک قرأت لیقال انک قاری فقد قیل، تو بس اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ کیا قاری صاحب ہیں، کیا آواز ہے ماشاءاللہ، کیا بہترین پڑھتے ہیں۔ بول دیا گیا، دنیا میں یہ چاہتا تھا نا، ہو گیا، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر ڈال دیا جائے۔ بہت بڑی نیکیاں، قاری قرآن ہونا، حافظ قرآن ہونا بہت بڑا شرف کا مقام ہے۔ ایسی اور ایک نیکی ہوگی جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا، مال سے وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، مال سے جو ہے مدارس چلا رہے ہیں، مال سے جو ہے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یتیموں میں بیواؤں میں خرچ کر رہے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت اللہ کی رضا ہے؟ نہیں ہے۔ لوگ کہیں کہ کتنا بہترین کام کر رہے ہیں، بھائی بڑا اچھا کام کرنے والے ہیں، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ بلائے گا، پوچھے گا کیا کیا مال کا؟ اللہ تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے صدقہ خیرات اس لیے کیا، مال کو اس لیے دین کی راستے میں خرچ کیا تاکہ تجھے یہ کہا جائے بڑا بہترین مالدار آدمی۔ دنیا میں بول دیا گیا، حکم ہوگا جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی لایا جائے گا، سب سے بڑی نیکیاں کرنے والے 3 لوگ۔ آدمی تلوار لے کر میدان جنگ میں چلا گیا، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ معمولی بات ہے، جان ہتھیلی پر لے کر چلا گیا، پیچھے گھر بار مال و دولت سب کچھ چھوڑ دیا، جان ہتھیلی پر لے جا کر قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ شہید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اٹھیں گے تو ان کے جسموں سے خون رس رہا ہوگا، خوشبو آ رہی ہوگی، اور خوشبو کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پہلے داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ اللہ روکے گا، پوچھے گا کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو نے طاقت دی تھی، تیرے دین کو سربلند کرنے کے لیے جان کو قربان کر دیا، 1 آدھ دن لگایا، 3 دن لگایا، 4 دن لگایا، نہیں، پوری جان ہی قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، غلط کہتا ہے،
تو یہ اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے دیندار کہیں، لوگ تجھے طاقتور کہیں. تجھے طاقتور کہہ دیا گیا، بہادر کہہ دیا گیا، اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں، جا. حکم ہوگا سب سے پہلے جہنم میں لے جا کر 3 لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں جلنے والے ہوں گے، نیکیاں کر کر جہنم میں جانے والے، صحیح نیکیاں کر کر جہنم میں جانے والے. کتنے بڑے بد نصیب ہیں، کتنے بڑے بد نصیب ہیں. کاش کہ وہ آدمی وہ نیکی نہ کرتا تو بچ جاتا، جو دکھاوا کیا ہے وہ نہ کرتا تو بچ جاتا. آج کیا دیکھنے ہم آ رہا ہے، ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو ہے ایک آدمی جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے. کیوں دعا کر رہا ہے؟ اچھی فوٹو آئے اس کی، کہ فوٹو لینے والا سائڈ سے فوٹو لے رہا ہے. عام مساجد میں تو چل ہی رہا ہے، کعبۃ اللہ کے صحن میں مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چلے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ویڈیو بن رہا ہے وہاں پر ان کا. ویڈیو بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کام کر رہے ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی؟ حج کا ٹکٹ آتی، اللہ بلا لیا، اللہ قبول کر لیا، اللہ مہمان بنا لیا، ان کو بلا لیے، ان کو بلا لیے، سہرے پہن لیے، پھولا پہن لیے، جو من میں بولتے چلے گئے. وہاں پہ جا کے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ کیا عمال ہے وہاں پر؟ کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، نہیں سیکھے، بس اپنے اس میں مگن. وہاں گئے، کعبۃ اللہ کی چادر کو پکڑ کر رو رہے ہیں. کیوں؟ فوٹو لی جا رہی ہیں کہ دیکھو بھائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی آج اسی کے لیے جا رہا ہے، نہیں. اللہ کے مخلص بندے بھی ہیں، اللہ کی تڑپ، اللہ کی محبت میں جاتے ہیں. سب لوگ دکھاوا کرنے والے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں دکھاوے میں زندگی گزار دیتے ہیں. ہر نیکی کے پیچھے دکھاوا ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ آدمی حاجی بن کر جہنمی ہو گیا. اگر حاجی نہ بنتا تو شاید بچ جاتا. اللہ کے گھر کو جا کر جہنمی ہو گیا. اگر اللہ کے گھر کو جا کر یہ چھوٹے کام نہ کرتا تو شاید بچ جاتا. نیکیاں کرو، چھپا کے کرو، بغیر دکھائے کرنے کی کوشش کرو. زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جب تک زندہ تھے 40 گھروں تک جو ہے راتوں رات راشن پہنچ جاتا تھا. کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کون ہے یہ راشن پہنچانے والا. بہت کوشش کی لوگوں نے تلاش کرنے کی، مگر کوئی ملا نہیں. پھر ایک وقت آیا، آپ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میں وہ راشن رک گیا. تب لوگوں نے اندازہ لگایا کہ زین العابدین کی وفات کے بعد یہ کام رک گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کام ان کا ہو. کتنا چھپاتے تھے لوگ نیکیوں کو، کتنی جو ہے نیکیوں کو بچانے کی کوشش کرتے. لوگ تو یہ تصور کرتے تھے، سلف جو بزرگ لوگ ہوتے تھے ان کا یہ تصور ہوتا تھا کہ جس نیکی کو دنیا والے دیکھ لیں وہ نیکی اللہ کے پاس ہم لے کر کیا جائیں گے. نیکیاں وہ ہیں جو ہم اللہ کو چھپا کر لے کر جائیں گے اللہ کے پاس. کچھ نیکیاں کرو ایسی کہ آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو. ایسے صدقہ کرو اللہ کے اور آپ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو. ایسی عبادتیں کرو اللہ کے اور آپ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو. ایسی نیکیاں کرو، چھپا کے نیکیاں کرو. بسا اوقات نیکیوں کا دکھانا ضروری ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے نیکیوں کو چھپایا جائے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ فرض نماز چل رہی ہے، آپ مسجد میں نہیں، گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ نیکیاں چھپا رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ فرض نماز کے لیے آپ کو آنا ہے، یہاں پر آپ بول رہے ہیں نہیں میں نیکیاں چھپا کر، غلط ہے. یہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، جو چیزیں یہاں پر کرنی ہے وہ تو کرنا ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فرض نماز دکھاوا کر رہے، نہیں، غلط بات ہے. فرض نماز میں آنا ہے، یہاں پر نماز پڑھنا ہے. تو یہ بات ہوئی کہ ریاکاری ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی دینداری پر اتنا زیادہ اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے سلسلے میں فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. یہ آدمی جہنمی ہے، یہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی نیک آدمی، وہ آدمی فلاں ہے فلاں ہے. اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تعالی علی اللہ. اللہ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا ہے. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. جہنم کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو برا آدمی ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ اس کو بلا کر پوچھیں گے معاف کرنے والا تو ہے یا میں ہوں؟ تو کیسے کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ جا، میں نے اس کو معاف کر دیا، تیری گرفت ہو گئی، تو جہنم میں چلا جا. نیکیاں کر کر بھی آدمی جہنم میں چلا جائے. کیوں؟ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، خود پسندی کہتے ہیں اس کو. کیا؟ میں ہی نمازی ہوں، باقی سب گنہگار. یہ معاشرے میں میرے جتنا نیک کوئی بھی نہیں ہے.
یہ بھی آ رہا ہے لوگوں میں. 4 نمازیں پڑھتے ہیں, 4 لوگوں کو برا کہہ دیتے ہیں. بھائی آپ کی نیکیوں کا بچانے کی فکر کریں. آپ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں, دوسروں کو گنہگار, بدکار, جو زبان پہ آیا بولتے چلے جا رہے ہیں. وہ لوگ ایسے ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, جہنم. لوگ کئی لوگوں کو جہنمی تک قرار دے دیتے ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو جہنم, کیا معلوم آخری وقت میں اللہ اس کو ہدایت دے دے. آپ کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. اچھا جنتی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہ کنفرم جنتی ہے. کیسا معلوم آپ کو؟ آپ ٹکٹ دیے, آج ٹکٹ بھی مل رہا ہے جنت کا. آپ بولیں گے یہ کیسا مل رہا ہے بھائی؟ کتنے میں؟ کم سے کم 500 روپے میں مل جا رہا جنت کا ٹکٹ. مرنے کے بعد میں کیا کرنا ہوگا؟ وہ ٹکٹ کو لے جا کر ان کی قبر میں رکھ دینا ہوگا کہ جو ہے یہ فلاں پیر فلاں پیر فلاں پیر کے مرید ہیں, ان سے فرشتے سوال لیں گے. تو فرشتے آئیں گے, جو کہ فرشتے بھی کتنے بھولے ہوتے ہیں, وہ آ کر اس کو اٹھائیں گے نہیں. کیوں؟ وہ تو مرید ہے. بعض میں چٹھی دیکھ لیں, اچھا فلاں کا مرید ہے, ٹھیک ہے آپ سو جاؤ, اسے سوال جواب نہیں کریں گے. کیا واہیات قسم کی باتیں ہیں. کون سی چٹھی دیکھیں گے فرشتے؟ آپ جنتی بنا دیے, اس ٹکٹ بٹ رہی ہے جنت کی. غلط بات ہے. جنت و جہنم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کون جنتی ہے کون جہنمی ہم نہیں. ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100% جنتی ہیں, ہمارا ایمان ہے. آپ کے صحابہ جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ, جنتی ہیں ابو بکر. عمر فی الجنہ, جنتی ہیں عمر رضی اللہ عنہ. جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ آدمی جنتی ہے, وہ آدمی جنتی ہے. اب ان سے ہٹ کر جتنے بھی لوگ تھے اس دور میں یا اس دور میں یا آئندہ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ بڑا نیک آدمی تھا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, جہنم سے اللہ اس کی حفاظت کرے, دعا دے سکتے ہیں. جنتی آدمی تھا بھائی, کیسے معلوم بھائی آپ کو؟ نہیں بول سکتے. کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے, بڑا نیک آدمی تھا, اللہ اس کی جہنم سے حفاظت کرے. یہ بات دعا دے سکتے ہیں آپ. اللہ کے حقوق میں ڈاکہ ڈال دینا نہیں ہوگا. یہ بھی سننے میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو کچھ ایسے جو ہے بابا ہوں گے, کچھ ایسے پیر ہوں گے جو پہلے اپنے مریدوں کو جمع کر لیں گے, کہیں گے اللہ ان سے کوئی سوال نہ کرنا, یہ سب میرے ساتھ ہیں, یہ سب سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ آج کے تعلیم یافتہ دور میں, ترقی یافتہ دور میں ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جو ہے ایسے جو ہے اتنے لوگوں کو اللہ کوئی سوال نہ کرنا, یہ میرے لوگ ہیں, یہ سب کو سیدھے جنت میں. کیا بھائی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں فلاں کا مرید ہوں, مجھے نمازوں کی ضرورت ہے, ہم سیدھا جانے والے ہیں جنت میں. ہمارے پاس پورے سلسلے لگے ہوئے ہیں, ان سے ان کو, ان سے ان کو, ان سے ان کو, سیدھا جنت میں ختم. غلط. اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کر کر اللہ کو راضی کرنے کا ہر حربہ, ہر ذریعہ اختیار کرنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر جنت مانگنے پر اللہ کی اگر رحمت ہو تو جنت ملے گی, اللہ کی رحمت نہ ہو تو کسی کو جنت نہیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کو اس کی نیکیاں جنت میں داخل نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ پوری زندگی بھی اگر نیکیاں کر لیں گے اتنی بھی نیکیاں نہیں ہوں گی آپ کی, اور جنت بہت بڑی ہے. آپ اگر مارکیٹ میں 1000 روپے کی چیز 1 روپے میں خریدنے جائیں, نہیں مل سکتی آپ کو. مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. جنت انمول ہے, اس کا کوئی مول نہیں ہے. اور آپ کی میری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم جا کر اس کو خرید سکتے ہیں؟ اللہ کا رحم ہوگا تو ملیں گی, مگر بتانا ہوگا کہ اللہ کچھ کوشش تو کی ہے, کچھ نیکیاں تو کی ہیں, خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے. کچھ بتانے کے لیے کچھ محنت کرنا ہوگا دنیا میں. تو یہ ایک چیز ہے, بندے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ عبادتوں کے ساتھ عاجزی ہو, اپنے آپ کو بڑا اللہ والا, دوسروں کو کافر فاسق فاجر نہیں کہنا چاہیے. کسی کو جنت کی سرٹیفکیٹ, کسی کو جہنم کی سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے, بچنا چاہیے اس سلسلے سے. اور ایک بات یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے پوچھتے ہوئے کہ تم جانتے ہو کہ مسکین کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا من لا مال لہ ولا درہم لہ, جس کے پاس مال درہم نہیں ہے وہ مسکین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مسکین کون ہے؟ جس کے پاس تہامہ پہاڑ کی جیسی نیکیاں ہوں گی. تہامہ پہاڑ یعنی ایک ماؤنٹین سیریز ہے, یعنی بہت دور تک پہاڑوں کا سلسلہ چلتا جاتا ہے.
وہ تہامہ پہاڑ ہے، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اس آدمی کے پاس، جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے کچھ لوگ آئیں گے جس کو انہوں نے کسی کو مارا ہوگا، ستایا ہوگا، مال کھایا ہوگا، کچھ بھی تکلیف دی ہوگی، وہ آتے جائیں گے، مال لے کر جاتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لے کر جاتے جائیں گے، دیکھتے دیکھتے وہ پوری نیکیاں ختم، پورے روزے، صدقے، زکوٰۃ، خیرات، عطیات سب کچھ ختم ہو جائیں گے اور اس کے گناہ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ کہے گا اس کی جو ہے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کہے گا دیکھو اب اس کے پاس نیکیاں تو ہے نہیں لینے کے لیے، تم اپنے گناہ اس کے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ۔ نیکیاں تو لے کر چلے گئے جتنے لوگ لے جانا تھا، مگر قرضے دار اب بھی باقی ہیں، اللہ کہے گا تم اپنے گناہوں کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑتے جائیں گے، دیکھتے دیکھتے جو نیکیوں کے پہاڑ تھے گناہوں کے پہاڑ میں بدل جائیں گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اگر صرف ہم سے عبادت چاہتا نا تو اپنے پاس ہی عبادت کرا لیتا۔ دنیا میں بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا والوں کے ساتھ رہنے کے آداب بھی سیکھنا ہوگا، بھائی کو بھائی کا حق دینا ہوگا، اولاد کو ماں باپ کا حق دینا ہوگا، ماں باپ کو اولاد کا حق دینا ہوگا، شوہر کو بیوی کے سلسلے میں ڈرنا ہوگا، بیوی کو شوہر کے سلسلے میں ڈرنا ہوگا، ایک بڑے طاقتور آدمی کو ایک کمزور کے سلسلے میں ڈرنا ہوگا کہ اگر میں اس پر ظلم کروں گا تو خالق کائنات میری گرفت کرنے والا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، ورنہ فرشتے تو بہت تھے وہاں سجدے کرنے کے لیے، اللہ کو سجدوں کی کمی تھی؟ نہیں تھی، بہت سجدے کرنے والے ہیں، بہت عبادتیں کرنے، اللہ نے ہم کو یہاں اس لیے بھیجا ہے تم میرا حق بھی ادا کرو، بندوں کا حق بھی ادا کرو۔ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، بندوں پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، مال کھا جا رہے ہیں، جائیدادیں کھینچ لے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دست درازی کر رہے ہیں، خون پی لے رہے ہیں لوگوں کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ وہ بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی گئی۔ آخری عمر میں لوگ غنڈہ گردیاں جو کچھ کرنا ہے مرڈراں کرتے ہیں زندگی میں، آخری عمر میں کیا کرتے ہیں؟ وائٹ کپڑے پہن لیے، داڑھی چھوڑ لیے، ٹوپی پہن لیے، ختم، مول صاحب بن گئے۔ غلط بات ہے، یاد رکھو اللہ معاف کرے گا بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو معاف کر دیا ہے، بندوں سے جا کر معافی طلب کر لو، اور وہ معاملہ اس وقت کیسا ہوگا؟ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان ہوگا۔ بندے معاف کریں گے، دنیا میں معاف نہیں کرتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ خود پریشان ہوں گے، معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کو پریشان نہ کریں، کر دیے ہیں جا کر معافی مانگ لیں، ان کو خوش کر دیں، کچھ دے دلا کر بات کو ختم کر دیں کہ آخرت کے دن کوئی گریبان پر ہاتھ نہ ڈالے۔ لہذا یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں، یہ بتلانا ضروری تھا جو ہماری نیکیوں کو کھا جانے والی یا خراب کر دینے والی تھیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو نیکیاں ہماری ٹوٹی پھوٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ مستقبل میں ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے بہترین نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے نکاحوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ ان کے مابین محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، حلال روزیوں میں برکت عطا فرما، حرام کے ہر لقمے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی کو بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی رکھ مومنانہ متقیانہ صالحانہ زندگی عطا فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، اور کل قیامت کے دن تیرے نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ بلا حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔